السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان المبارک میں بہت سے مسلمان بھائی اور بہن ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہے جو سجدہ تلاوت ہے، یعنی کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھا ہوگا کہ کچھ آیتیں ایسی ہے کہ جس کے نیچے لکیر بنی ہوئی ہے اور پھر سائیڈ میں سجدہ لکھا ہوا ہے، تو یہ وہ آیات ہے جن کے پڑھنے سے ہم پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب سجدہ تلاوت کس طرح کرنا ہے، اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی دعا کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بالکل تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح دین کی صحیح معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کے اندر 14 آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت کرنے کے بعد ہم پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے سجدہ تلاوت کے کچھ بنیادی مسائل ہے، اسے ہم سمجھ لیں، اس کے بعد سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ اور اس کی جو دعا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم قرآن مجید کے اندر تلاوت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ ہم نے تلاوت کی ہے اور اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ہم نے کئی دفعہ اس کو پڑھا ہے، یعنی ایک ہی آیت کو ہم نے کئی دفعہ دہرایا ہے اور ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، تو ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اور اگر ہم نے مجلس بدل لی، یعنی ہم نے ایک کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کیا، پھر تھوڑے دیر کے بعد اٹھ کر ہم کسی دوسرے کمرے میں چلے گئے، اب وہاں ہم نے اسی آیت کو دوبارہ پڑھا تو ہم پر 2 سجدہ واجب ہو گیا۔ لیکن اگر ہم نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کئی دفعہ اس کی تلاوت کی ہے تو اس حالت میں ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پہ ہم قرآن مجید جو ہے موبائل کے ذریعے سنتے ہیں، موبائل میں بہت سے قاری قرآن کی ہم تلاوت سنتے ہیں، تو موبائل کے ذریعے بھی بعض دفعہ ہم آیت سجدہ سن لیتے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ موبائل کے ذریعے سننے والی جو آیت سجدہ ہے اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو ہم آیت سجدہ موبائل کے ذریعے سن رہے ہیں وہ بہت پہلے تلاوت کی گئی ہے، اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے، پھر یوٹیوب پر ڈالا گیا ہے، پھر اس کے کئی دن کئی مہینوں کے بعد ہم اس آیت کو سن رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے لائیو سنا ہے، یعنی کہ تلاوت ہو رہی ہے اور ہم لائیو اسے سن رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن بہت پہلے وہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے اور کئی مہینے کے بعد ہم اس آیت سجدہ کو سن رہے ہیں، تو اس حالت میں ہم پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ تو موبائل کے ذریعے آیت سجدہ سننے کا مسئلہ تھا۔ اب سجدہ تلاوت ہم کس طرح کریں، یعنی کہ جب آیت سجدہ ہم پڑھیں تو اس کا سجدہ کس طرح کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے اور سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے۔ تو آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ سجدہ تلاوت کرنے جاتے ہیں تو قرآن مجید کو ایک طرف رکھ کے بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنے کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگوں کو اس طرح دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور جیسے ہی وہ آیت سجدہ تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید بند کیا اور یوں ہی ہاتھوں میں لے کر وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی سجدہ تو کیا لیکن قرآن مجید کی بے حرمتی بھی اسی کے ساتھ ہو گئی کہ قرآن مجید کو ساتھ میں لے کر ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم قرآن مجید کو رحل پر ایک طرف رکھ دیں اور التحیات کی مقدار، جس طرح ہم التحیات میں تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں اطمینان سے، اور اللہ اکبر کہہ کے ہمیں ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہے، صرف تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر، اور پھر سجدے میں چلے جائیں۔ اس کے بعد جو سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ آپ سے جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے تلاوت کی ایک دعا ہے جو عام طور پہ لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے، تو آج میں وہ دعا بھی آپ کو یاد کراؤں گا، آپ اسکرین پر دیکھیں اور یاد کر لیں کہ جب ہم سجدے تلاوت کریں اور جب ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو تسبیح پڑھنے کے بعد ہم اس دعا کو بھی پڑھ لیں۔
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین۔ یہ سجدے تلاوت کی دعا ہے کہ جب ہم آیت سجدہ تلاوت کریں اور جب ہم سجدے میں جائیں تو سجدے کی جو تسبیح ہے اس کے پڑھنے کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ اور ناظرین گرامی یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس وقت ہم سجدے کی آیت تلاوت کر رہے ہیں وہ آیت مکمل ہونے کے بعد ہم فوراً سجدہ کر لیں۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس کو ٹال دیتا ہے کہ پارہ مکمل ہونے کے بعد یا قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد ایک ساتھ سارے سجدے کریں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، قرآن مجید بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ہمارے ذہن سے بات نکل جاتی ہے کہ ہمیں سجدہ بھی کرنا تھا۔ اس لیے جس وقت ہم سجدے کی آیت پڑھے اسی وقت ہم فوراً سجدہ کر لیا کریں، اس لیے کہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر ہم نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن ہم سے اس کا مواخذہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب تک اس کلپ کو ضرور شیئر کریں، اور اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح سے دین کی اہم معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔